بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 مارچ 2021 بروز بود 18 شعبان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے بدلتے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں ہوں گی۔ آج بات ہوگی گوگل کے نئے آفس کی، سعودی عرب میں بات ہوگی صحتی اپلیکیشن کی، بات ہوگی مہلت والوں کی، بات ہوگی عمان ایئر کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کی، اس کے علاوہ PIA کی سعودی عرب کے نئے روٹس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ مکہ میں زیر تعمیر عمارت سے گر کر 3 پاکستانی مزدور ہلاک۔ مکہ مکرمہ میں زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے 3 پاکستانی مزدور گر کر ہلاک ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے 3 پاکستانی مزدور گر کر ہلاک ہو گئے۔ الوطن اخبار کے مطابق مکہ مکرمہ کے حیر نسیم علاقے میں واقع زیر تعمیر عمارت میں 3 پاکستانی کارکن کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران 5ویں منزل سے وہ چوپاڑ ہے وہ ٹوٹ گئی، جس پر کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے تھے۔ زمین پر گرتے ہی تینوں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے تحت العزیزیہ اسٹیشن کو اطلاع دی گئی، جس کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہلال احمر کے ذریعے فوت ہونے والوں کو ہسپتال کے مردہ خانے منتقل کیا گیا، جبکہ ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ گوگل سمیت کئی انٹرنیشنل کمپنیاں سعودی عرب میں اپنے دفتر کھولیں گی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CSG اور گوگل سمیت کئی انٹرنیشنل کمپنیوں نے اپنے دفاتر کھولنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی حکومت نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 2024 سے ایسے کسی غیر ملکی کمپنی کو سرکاری ٹھیکے نہیں ملیں گے جس کا سعودی عرب میں ریجنل آفس نہیں ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق امریکی ٹیکنالوجی کمپنی CSG نے کہا کہ وہ دبئی سے اپنا ریجنل آفس سعودی عرب ریاض میں منتقل کر رہی ہے، جبکہ دبئی آفس معمول کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے کہا کہ مڈل ایسٹ افیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ریجنل آفس ریاض میں ہوگا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل بھی سعودی عرب میں ریجنل آفس کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکہ کی تعمیراتی کمپنی ہے بیکٹل نے کہا ہے کہ اس نے ریاض میں اپنا ریجنل آفس بنا دیا۔ انڈیا کی اویو کمپنی ایوو کمپنی اس نے ریاض میں کنگ عبداللہ مالیاتی مرکز میں اپنا ریجنل آفس وہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکن انرجی کمپنی شیفرون نے کہا کہ وہ الخفجی میں اپنا نیا آفس بنائے گی، جبکہ امریکن ریلوے کمپنی نے ریاض میں دفتر کھولنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ کمپنی سعودی مارکیٹ میں کاروبار کی تیاری کر رہی ہے۔ مزید انٹرنیشنل کمپنیاں جن میں جرمنی کی وہ رابرٹ بش اور امریکہ کی کارساز کمپنی فورڈ بھی شامل ہے، ان کی جانب سے ریاض میں اپنے آفس کھولنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کورونا کے دوران لوگوں کے گھروں میں رہنے سے بجلی کمپنی کا منافع دگنا ہو گیا۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا کورونا کی عالمی وبا نے لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جس سے اس کے منافع میں پچھلے سال کی نسبت دگنا اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی الیکٹریکل کمپنی نے سعودی اسٹاک مارکیٹ تداول میں بتایا کہ اس کی خالص آمدنی ہے 118% اضافے سے 3 بلین سعودی ریال ہو گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس عرصے کے دوران اس کی فروخت 5.6% اضافے سے 68.7 بلین سعودی ریال ہو گئی ہے۔ پچھلے سال ٹیکس قانون میں تبدیلی کے نتیجے میں 412 بلین سعودی ریال ٹیکس وہ اخراجات کینسل کرنے سے کمپنی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملی تھی۔ صحتی موبائل اپلیکیشن کا استعمال کیسے کریں؟ حال ہی میں سعودی وزارت صحت نے عوام کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے اور وقتاً فوقتاً ان کی پیروی کرنے کے لیے کچھ موبائل اپلیکیشن جاری کی ہیں۔ ان اپلیکیشن میں صحتی اپلیکیشن بھی شامل ہیں۔ یہ ایک صحت کی اپلیکیشن ہے جو مملکت سعودی عرب کے شہریوں اور باشندوں کو صحت کی سروسز فراہم کرتی ہے۔ یہ سعودی عرب میں صحت سے متعلق معلومات اور خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس میں سب سے اہم کورونا ٹیسٹ لینے کے لیے وقت لینے کی سروس ہے۔ اس میں کورونا ٹیسٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ کروانے کی سہولت، کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ، اس کے علاوہ ریموٹ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قریب ترین فارمیسی ہے اس کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ میڈیکل کے آن لائن پرسکرپشن لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے۔ بنیادی نگہداشت کے مراکز اور ہسپتالوں میں آپ تاریخ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس میں آپ کہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ایون کہ اسکول کے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے فون پر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے لاگ ان کریں
کریں، اس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فیڈ کریں، تو اس میں آپ کو یوزر نیم پاسورڈ لینے کے بعد ایک اکاؤنٹ بنائیں، اور جو ہے اپلیکیشن آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیٹنگ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس اپلیکیشن کے ذریعے تمام صارفین، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، بہت اہم ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے جسم میں ہونے والی کیلریز کو جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں، اس کی تعداد کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کیلریز کتنی برن کی ہیں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، اپنی نیند کی ٹائمنگ۔ اس کے علاوہ جو کہ ڈائبٹک کے مریض ہیں وہ بھی اس سے پیروی کر سکتے ہیں۔ بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو کہ اس کے علاوہ بہت ضروری ہیں، ایون کہ اب آپ کو اپلیکیشن جو اگر آپ کو ویکسین لگوانی ہے اس کے لیے بھی آپ کا فالو اپ اپائنٹمنٹ تمام صحتی اپلیکیشن کے ذریعے ہی ہوگا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، مہلت کے دوران واپس جانے والے کیا نئے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، میرا اقامہ نیا ہے مگر کفیل نے حروف فائل کیا ہوا ہے، فائنل ایگزٹ پر جانا ہے، شعبہ ترحیل ڈیپوٹیشن سینٹر سے رجوع کر سکتا ہوں کیا؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ حروف فائل ہونے کے لیے کیس کے لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت سے رجوع کیا جائے، جہاں سے معاملہ درست کرانے کے بعد فائنل ایگزٹ کے لیے ڈیپوٹیشن سینٹر سے رجوع کریں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں حروف کیس فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے آن لائن کیس جو ہے وہ کینسل کر سکتا ہے۔ 2 ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد کیس پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جو ہے حروف فائل ہونے کے 2 ہفتے بعد فائل آپ کی بلاک کر کے وزارت افرادی قوت کو بھیج دی جاتی ہے۔ وزارت میں شعبہ قانون کے اہلکاروں کے پاس درخواست دینے پر وہ مختلف جو ہے پہلوؤں سے حروف کا جائزہ لینے کے بعد کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حروف کے خلاف کیس فائل کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروف غلط لگایا گیا تھا، جس کے لیے آپ کے پاس تمام ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے۔ وزارت افرادی قوت کی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے حروف کینسل کرنے کے بعد شعبہ ترحیل سے رجوع کیا جاتا ہے، جہاں وزارت کی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی بنیاد پر سسٹم میں غیر ملکی کی فائل کو اوپن کر کے اس کا فائنل ایگزٹ لگایا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ جس شخص کا حروف فائل ہو اس کی فائل بلاک کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اقامہ تجدید ہوتا ہے، نہ ہی خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ وہ ماضی میں دی گئی مہلت جسے وطن بلا مخالف کا عنوان دیا گیا تھا، اس کے تحت واپس کیا تھا۔ اب دوبارہ دوسرے ویزے پر آنا ممکن ہے یا نہیں؟ مہم کے دوران واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو اس مہلت کے دوران جائیں گے وہ دوبارہ ورک ویزے پر واپس آ سکتے ہیں۔ جوازات کا کہنا تھا کہ نظام کے مطابق سعودی عرب سے قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والے افراد جن پر کسی قسم کی کوئی پابندی یعنی خلاف ورزی درج نہ ہو، وہ جب چاہیں سعودی عرب دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ خیال رہے، سال 2017 میں حکومت کی جانب سے ایسے غیر ملکیوں جن کے اقامہ ایکسپائر تھے یا وہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہ رہے تھے، اس کے علاوہ ان پر دیگر خلاف ورزیوں پہ بھی جو ہے وہ جرمانے تھے، تو ان کو عام معافی دی گئی تھی، جس کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس جانے والوں کا جو سٹیٹس تھا وہ بلیک لسٹ میں شامل نہیں ہوگا اور انہیں دوبارہ سعودی عرب میں دوبارہ دوسرے ویزے پر آنے کی اجازت ہوگی۔ مہم کا مقصد جو تھا وہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مہلت دینا تھی۔ مہلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی کارروائیوں میں گرفتار ہونے والوں کو ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ بھی کیا گیا تھا، جبکہ وہ لوگ جن پر کسی قسم کی عدالت خلاف ورزی ریکارڈ تھی اور ان کا خروج کسی جو ہے وہ جرم کے نتیجے میں مہم کے دوران کیا گیا تھا، ان پر اس عام معافی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک بڑی اپڈیٹ، عمان ایئر لائن کی ریاض کے لیے جمعرات سے پروازیں بحال۔ عمان ایئر لائن جمعرات سے سعودی دارالحکومت ریاض کے لیے اپنی پروازیں بحال کرے گی۔ ہفتے میں 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ جو ہے اقوال اخبار کے مطابق عمان ایئر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مسافروں سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ فضائی عملے کے تمام ارکان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کا لباس استعمال کرنا ہوگا۔ مسافروں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرواز کے دوران جو ضیافتی خدمات ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس کو جو ہے ڈیفرنٹ انداز سے پیش کریں گے۔ مسافروں پر ماسک استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ فضائی عملے اور مسافروں کو سفر کے دوران پرماننٹ جو ہے ماسک سمیت تمام حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ عمان ایئر لائن نے اس سے پہلے 28 مارچ 2021 کو دمام شہر کے لیے پروازیں بحال کی ہیں۔ مسقط اور دمام کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلانے کا پروگرام کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے لیے جب انڈیا، پاکستان سمیت 20 ملکوں پر پابندی لگنے کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ وایا عمان اور وایا بحرین آ رہے تھے، تو اس کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ عمان ایئر لائن کی جو فلائٹس ہیں ڈائریکٹ ریاض سے ریاض کے لیے جو ہے وہ دمام کے لیے شروع ہو گئی ہیں، تو وہ لوگ
لوگ جو کہ دوسری ایئر لائنس کی مہنگے ٹکٹ کے ساتھ اور مہنگے پیکیجز کے ساتھ آ رہے تھے ان کے لیے ایک جو ہے یہ اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پی آئی اے کی بھی آپ کو سعودی عرب کے مزید کن شہروں کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے اپنے فضائی آپریشن کو مزید وسعت دینے کے لیے انٹرنیشنل روٹس میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے پاکستان سے منافع بخش جو انٹرنیشنل روٹس پر کام کرتے ہوئے فضائی آپریشن کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جس میں سعودی عرب کے روٹس بھی شامل ہیں۔ پی آئی اے سعودی عرب کے لیے القصیم کے بعد طائف اور ابہا کے لیے پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق سعودی حکومت نے القصیم کے لیے لاہور اسلام آباد سے پروازیں چلانے کی اجازت دے رکھی ہے، تاہم سعودی عرب میں فضائی آپریشن پر عائد جزوی پابندیوں کے باعث القصیم کے لیے پروازوں کا آغاز نہیں ہو سکا۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے القصیم کے علاوہ سعودی عرب کے شہر طائف کے لیے بھی پروازیں چلانے کی درخواست دے دی ہے۔ لاہور اور اسلام آباد سے طائف کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ ایک اور بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ پی آئی اے ترجمان کے مطابق بحرین کے لیے جو قومی ایئر لائن کا فضائی آپریشن شروع کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے، اس سلسلے میں لاہور سے بحرین کے لیے پروازیں چلانے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر لاہور سے بحرین کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کی درخواست دی گئی ہے، جس کے منظور ہونے کے بعد فضائی آپریشن شروع کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بحرین کے لیے اس وقت جو فلائٹس کا سلسلہ ہے وہ بہت مہنگا ہے، لوگ بحرین آ رہے ہیں تو ون وے ٹکٹ 3000 ریال تک کی بھی مل رہی تھی۔ تو پی آئی اے کی اس کاوش کے ساتھ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہونے جا رہی ہے کہ آپ کو بحرین جانے کے لیے سستا ٹکٹ ملے گا، جس کے تھرو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ فی الوقت بڑھتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج کوچن کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے ایک ریاض سے۔ دلی کے لیے بھی 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ ایک ریاض سے۔ کوزی کوڈ کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، ایک ریاض سے اور 2 دمام سے۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ ہیں ریاض سے اور تروندرم کے لیے 1 فلائٹ جائے گی ریاض سے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ اسکیجول اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آج اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹس ہیں اور 5 ریاض سے جائیں گی۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ ایک ریاض سے، اور لاہور کے لیے 3 فلائٹ ہیں، ایک جدہ ایک ریاض اور ایک دمام سے۔ سیالکوٹ کے لیے بھی 1 فلائٹ جائے گی دمام سے۔ باقی کا اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑھیں گے ہم مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں رمضان کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ 5 گھنٹے مقرر۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے رمضان کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ 5 گھنٹے مقرر کیے ہیں۔ روزانہ صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک ڈیوٹی جو ہے وہ ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے جو ہے وہ کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دفاتر میں حفاظتی تدابیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سرکاری اداروں میں لچکدار ڈیوٹی کا نظام نافذ کر دیا۔ اس طریقہ کار کے تحت 25% تک ملازمین کو آن لائن کام کا موقع دیا جا رہا ہے، جبکہ وائرس سے انتہا درجے متاثر ہونے والے زمروں میں شامل افراد پر پابندی ہے کہ وہ ڈیوٹی کو آن لائن انجام دیں۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز۔ کورونا کے 556 نئے مریض، ایکٹیو کیسز 5000 سے بڑھ کے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز منگل کو چوتھے دن بھی 500 سے زیادہ سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 6 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کو منگل کو جو ہے 556 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 410 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6663 ہو گئی ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے لگے، پابندیوں کی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ سعودی وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے اجتماعات سے گریز اور ماسک پہننے سمیت تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں سعودی حکام کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر بار بار کریک ڈاؤن کا نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ پولیس نے SOPs کی خلاف ورزی پر ایک تقریب کے منتظمین اور مہمانوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ جو ہیں ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔